الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ 12ویں تراویح مکمل ہوئی اور اس میں 14ویں پارے کے ثلث سے لے کر 15واں پارہ مکمل ہوا، یعنی پورا سوا پارہ تلاوت کیا گیا۔ اس میں ابتداً سورہ نحل جو 14ویں پارے میں ہے اس کی ایک آیت پر کلام کرتے ہیں۔ 115 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر تو یہی حرام کیا ہے، یعنی مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جس کے ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام پکارا گیا ہو، ومن اضطر غیر باغ، پھر جو لاچار ہو، ولا عاد، اور نہ خواہش کرتا ہو اور نہ حد سے بڑھتا ہو، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہ آیت مقدسہ پہلے بھی یہ مضمون 3 بار بیان ہو چکا، سورہ بقرہ میں بھی آیا اور یہاں بھی اس مضمون کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہاں اس مقام پر یہ مضمون آخری بار بیان ہوا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام فرمائی ہیں جن کا کھانا، اس کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ محض تم پر حرام کیا گیا مردار کو، یعنی جو ذبح شرعی کے بغیر طبعی موت جو جانور مر جاتا ہے وہ حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ سمندری جو مخلوق ہے، یعنی مچھلی ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک، وہ بغیر ذبح کے بھی کھائی جا سکتی ہے، اس کا استثناء ہے، اور اس کے علاوہ مردار کھانا حرام ہے۔ والدم، اور خون یہ حرام ہوتا ہے، یعنی دوسرے مقام پر دم مسفوح کی قید ہے، یعنی جو بہتا ہوا خون ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، وہ حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت یہ حرام ہے۔ تو چونکہ سور کا گوشت کھایا جاتا تھا اس لیے سور کے گوشت کا ذکر کیا، ویسے تو یہ کل کا کل نجس العین ہے، اس کا بال اور اس کے تمام تر اجزاء نجس العین ہے۔ تو چونکہ یہاں کھانے سے متعلق بات ہو رہی ہے، لہٰذا لحم کا ذکر کیا کہ سور کا گوشت، ویسے یہ نجس العین ہے، اس کا پورا وجود ہی ناپاک ہے۔ مزید فرمایا وما اہل لغیر اللہ، اور وہ جو پکارا گیا ہو بوقت ذبح اس کے لیے اللہ کے غیر کو۔ تو یہاں اب ہر وہ چیز اس میں شامل کر دی گئی کہ ہر وہ جانور کے جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کے غیر کا نام پکارا گیا ہو۔ تو پہلے جو مردار ہے وہی داخل ہوئے، اور خون بہتا ہوا وہ اس کا بیان ہو گیا، اور ایک خاص جانور خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا، اور اب یہاں پر ایک عمومی بات کی جا رہی ہے کہ ہر وہ جانور جس پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو اس کا کھانا حرام ہے، اسے حرام قرار دیا گیا۔ تو یہاں اوہلہ کا جو لفظ ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ بوقت ذبح پکارا گیا ہو۔ تو اصل اس میں اس کا یہ معنی کہاں سے متعین ہوا، تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ جتنے بھی سابقہ مفسرین گزرے ہیں، سلف صالحین اور علماء متقدمین، انہوں نے اس لفظ اوہلہ کا یہی معنی بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی جانور کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو وہ جانور حرام ہے، جس طرح مشرکین باسم اللات والعزیٰ، یعنی لات کے نام پر، یہ بت کا نام ہے، یہ کہتے تھے اور ذبح کرتے تھے۔ اسی طرح عزیٰ، یہ بھی بت کا نام ہے، یہ پکارتے تھے بلند آواز سے اور ذبح کرتے تھے، تو یہ جانور حرام ہو جاتا تھا، یعنی اسلام میں یہ جانور حرام ہے۔ بہرحال وہ تو اس طرح سے اپنے بتوں کے لیے اس طرح قربانی کرتے تھے۔ تو امام ابو بکر جساس حنفی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی تفسیر احکام القرآن میں اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ولا خلاف بین المسلمین ان المراد به الذبیحۃ
اذا اہل لغیر اللہ عند الذبح، کہ وہ فرماتے ہیں کہ یعنی سب مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ اس سے مراد وہ ذبیحہ ہے جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ تو یہاں پر امام ابوبکر جساس نے یہ اجماع ذکر کیا کہ ان کے دور میں اور ان کے دور سے پہلے جو کچھ اس آیت سے متعلق کلام کیا گیا، اس میں لفظ اہلا کی جو تعبیر اور جو معنی ذکر کیا گیا وہ یہی ذکر کیا گیا سابقہ ادوار میں، اور اس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں پایا گیا کہ سب مسلمان اس پر متفق ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس سے مراد وہ ذبیحہ ہے، یعنی اہلا وما اہلا سے مراد وہ ذبیحہ ہے، یعنی اس ماں سے کہ ہر وہ چیز جو پکارا گیا ہو اس پہ اللہ کے غیر کو، تو اس ماں سے مراد وہ ذبیحہ ہے جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ تو امام ابوبکر جساس نے اسے ذکر کیا، امام بیداوی نے، اور مفسر قرآن قرطبی تفسیر قرطبی میں ہے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر مفسرین اسلاف نے اس آیت کی یہی تفسیر بیان فرمائی ہے، اور اسی بنیاد پر فتاوی عالمگیری میں صراحت کے ساتھ یہ مسئلہ موجود ہے کہ فرمایا کہ مسلمٌ ذبح شاۃ المجوسی کی لبیت نارہم، کہ کسی مسلمان نے کسی مجوسی کی ایسی بکری کو ذبح کیا کہ جو نامزد تھی ان کے آتش کدے کے لیے، او الکافر لآلہتہم، یا مسلمان نے کافر کی ایسی بکری کو ذبح کیا جو ان کے باطل معبودوں کے ساتھ نامزد تھی۔ وہ پہلے یہ دور تھا کہ رواج تھا کفار اور مشرکین میں کہ وہ اپنے جانوروں کو کسی بت کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے تھے، پھر اس سے کوئی کام وغیرہ نہیں لیتے تھے، تو اس طرح کی بہت ساری رسوم وہاں پر جاری تھی۔ اور دوسرا یہ کہ وہ جب ذبح کرتے تھے تو اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، تو نامزد بھی کیا کرتے تھے جانوروں کو اپنے بتوں کے ساتھ، اور اسی طرح سے اپنے بتوں کے نام پر ان جانوروں کو ذبح بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہاں یہ مسئلہ اس اہلا کی تفسیر کی روشنی میں جو میں نے سابقہ آپ کے سامنے ذکر کی کہ یہاں پر ہر وہ جانور مراد ہے جس پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، تو یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ مسلم شخص نے کسی ایسے شخص کی بکری کو ذبح کیا، مجوسی کی ایسی بکری کو جسے نامزد کیا گیا تھا آتش کدے کے لیے، یا کافر کی بکری کو ذبح کیا جسے ان کے باطل معبودوں کے لیے نامزد کیا گیا تھا، فکس کر دیا گیا تھا ان کے نام پر، اس کو اس نے ذبح کیا، تو اب اس کے کھانے کا کیا حکم ہوگا؟ تو کلو، فرمایا اسے کھایا جائے گا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ نامزد کرنا اپنے مقام پر ایک نسبت کی خباثت تو ہے، لیکن اس کی وجہ سے یہ جانور حرام نہیں ہو جائے گا، بلکہ اصل یہ دیکھا جائے گا کہ ذبح کے وقت کس کا نام پکارا گیا تھا۔ چونکہ مسلمان نے اس جانور کو ذبح کیا اور ذبح کے وقت اللہ کے نام کو ذکر کیا، تو یہ ذبح شرعی ہوا اور یہ جانور حلال ہے، تو لہٰذا فرماتے ہیں اس کا جواب دیتے تو کلو، اس کو کھایا جائے گا، لِأَنَّهُ سَمَّ اللَّهُ، کیونکہ اس نے ذکر کیا ہے اللہ کے نام کو، وَيَكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ، اور مسلمان کے لیے اس طرح کا جانور ذبح کرنا مکروہ ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں تو اسے ناپسند کریں گے، لیکن بہرحال مسلمان نے ذبح کیا، اگرچہ وہ آتش کدے کے لیے نامزد تھا، اگرچہ وہ بتوں کے نام پر نامزد تھا، لیکن چونکہ مسلمان نے اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا ہے لہٰذا اسے کھایا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہاں پر بھی یہ ذبح کے اعتبار سے ذکر کیا گیا کہ اگر مسلمان کسی کافر کے لیے یا کسی بت کے لیے نامزد جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح کرتا ہے تو صرف نامزد کرنے سے اس میں حرمت پیدا نہیں ہوتی۔ اور یہاں جو اہلا کا لفظ ذکر کیا گیا اس میں بعض اوقات اختلاف ہمارے زمانے کے لوگ کرتے ہیں، لیکن اگر سابقہ اسلاف کی تفاسیر کو دیکھا جائے تو وہ اہلا کا وہ یہی معنی ذکر کرتے ہیں کہ بوقت ذبح اللہ کے غیر کا نام اگر پکارا جائے تو پھر وہ حرمہ کی حرمت کے تحت داخل ہوگا۔ چنانچہ اس اہلا کا جو لفظ ہے کہ اہلا کے لفظ کا ذبح والا معنی ہے بھی یا نہیں ہے، یا اس کا اصلی لغوی معنی کیا ہے، اور اس سے ذبح والا معنی کیوں مراد لیا جاتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ذرا اگر ہم تھوڑا سا نظر کریں کہ اہلا کے لفظ ذبح کے معنی میں لغت میں اور عرف میں استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو بالکل ہوتا ہے، اور فصاحت و بلاغت کے امام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے
اس اہلا کے لفظ کو ذبح کے معنی میں استعمال فرمایا۔ چنانچہ آپ کا ایک قول مبارک جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ آپ کا قول مبارک بالکل ہر اعتبار سے بلا اختلاف ہر ایک کے لیے حجت ہے، لہٰذا آپ یہ فرماتے ہیں اذا سمعتم الیہود والنصارى یحلون لغیر اللہ، کہ جب تم یہود و نصارہ کو ذبح کرتے ہوئے یہ سنو کہ وہ اللہ کا نام پکار رہے ہیں، فلا تاکلوا، تو اسے نہ کھاؤ، وَإِذَا لَمْ تَسْمَعُوهُمْ، اور جب تم یہ نہ سنو فَكُلُوهُ، تو اس جانور کا گوشت کھا سکتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَلَّ ذَبَائِحَهُمْ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذبیحوں کو حلال کیا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا يَقُولُونَ، اور وہ یہ جانتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں پر اس قول مبارک کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر لفظ یحلون کا استعمال فرمایا حضرت علی نے، اور یہاں یحلون سے مراد جو ہے وہ ذبح ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ لفظ اہلا جو ہے ذبح کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، اور حضرت علی کے قول میں اس کا استعمال موجود ہے، فتح البیان جلد اول میں یہ قول موجود ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ قدیم مفسرین نے جو لفظ اہلا کی تحقیق کو ذکر فرمایا ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اہلا کا لغوی معنی، یعنی ڈکشنری میں اگر اہلا کا معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے آواز بلند کرنا، صرف اتنا۔ تو اگر اس لغوی معنی کے اعتبار سے ترجمہ کریں گے تو ہر وہ چیز جس پر آواز بلند کی گئی ہو اللہ کے غیر کی، تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو اس کا لغوی معنی یہ ہے، لیکن اب عرف میں یہ ذبح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یا ذبح کے وقت آواز بلند کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لغت کے امام اسمعی سے اس لفظ کی تحقیق بیان کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ قال الاسمعی الاحلال اصلہ رفع الصوت، کہ احلال جو ہے یہ اہلا کا مصدر ہے، اہلا جو ہے یہ فعل ہے، اور یہ جو روٹ ورڈ ہے اس کا وہ احلال ہے۔ تو اس کا معنی بتاتے ہوئے ذکر کرتے ہیں لغوی معنی، ڈکشنری والا معنی، کہ الاحلال اصلہ رفع الصوت، کہ احلال جو ہے اس کی اصل جو ہے آواز کا بلند کرنا ہے۔ وَكُلُّ رَافِعِ صَوْتَهُ فَهُوَ مُحِلٌّ، اور ہر وہ شخص کے جو اپنی آواز کو بلند کرتا ہے اس کو محل کہتے ہیں۔ یہ احلال سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، یعنی آواز بلند کرنے والا، محل کا معنی ہوگا۔ وَهَذَا مَعْنَى الْإِحْلَالِ فِي اللُّغَةِ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ ثُمَّ قِيلَ لِلْمُحْرِمِ مُحِلٌّ، پھر احرام باندھنے والے کو بھی محل کہا جانے لگ گیا۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ لِرَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، کہ اس کے احرام باندھتے وقت تلبیہ کے ساتھ آواز بلند کرنے کی وجہ سے، چونکہ احرام کی نیت کرنے والا جیسے یہ احرام کی نیت کرتا ہے تو وہ لبیک اللہم لبیک بلند آواز سے کہتا ہے، تو بلند آواز سے آواز کو بلند کرنا کسی چیز کو پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، تو اس کو احلال کہتے ہیں۔ تو اب یہ محرم چونکہ تلبیہ آواز سے پڑھتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہونے لگ گیا، اور اس کو بھی محل۔ تو پہلے جو ہے صرف اگر لغوی معنی کو دیکھا جائے تو صرف آواز بلند کرنے والے کو محل، لیکن پھر آہستہ آہستہ جو ہے محرم کو بھی محل کہا جانے لگا، اور والذابح محل، اور لغت عرب میں، قدیم لغت عرب میں ذبح کرنے والے کو بھی محل کہا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس کا سبب یہ ذکر کرتے ہیں لأن العرب كانوا يسمون الاوثان عند الذبح، اس لیے کہ عرب ذبح کے وقت اپنے بتوں کا نام ذکر کیا کرتے تھے، وَيَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ بِذِكْرِهَا، اور بلند کرتے تھے اپنی آوازوں کو ان کے ناموں کے ذکر کے ساتھ۔ تو یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ اس اہلا کے لفظ سے بعض اوقات ہمارے زمانے کے لوگ بہت زیادہ غلط فہمیوں کا شکار ہیں، اور ان غلط فہمیوں کی بنیاد پر بہت زیادہ تفریق پائی جاتی ہے، اور پھر ایسے احکام کا یہ سبب بنتی ہے یہ تفریق، کہ جس کی بنیاد پر جو صحیح اس کا سلف اور صالحین کی بیان کردہ تفسیر کی روشنی میں اور صحیح اس کے معنی کی روشنی میں جو معنی متعین کر کے ایک اعتقاد اور ایک نظریہ اور ایک عمل اختیار کرتے ہیں، ان پر طرح طرح کے جو ہے وہ فتوے لگائے جاتے ہیں، بعض اوقات شرک کا، بعض اوقات کفر کا، بعض اوقات اس شے جس پر
اللہ کے غیر کا نام پکار دیا گیا ہو تو ہر اس چیز کو حرام قرار دیا جاتا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ لہٰذا اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے یہ تھوڑی سی ایک گاڑی بحث آپ کو محسوس ہوئی ہوگی، لیکن ہم مسلمان ہیں اور ہم بہت سارے معمولات اپنی زندگی میں اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی اصل کیا ہے، ہم اس میں حق پر ہیں یا نہیں ہیں، اس کے دلائل کیا ہیں۔ تو جب آپ کسی بات کو دلیل کی روشنی میں سمجھ لیں گے تو اس سے دو فائدے حاصل ہوتے ہیں فوری طور پر۔ ایک تو یہ کہ آپ کو اپنا حق پر ہونا، اپنے اعتقاد کا اور اپنے عمل کی درستگی پر اور جزم حاصل ہوتا ہے، یقین حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ پھر آپ کو آپ کی اس سوچ و فکر اور صحیح نظریے سے کوئی شخص غلط استدلال کی بنیاد پر ہٹا بھی نہیں سکتا۔ اور تیسرا فائدہ سردست میں ذکر کر دوں کہ پھر ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے اس بارے میں کلام بھی کرے گا تو آپ کے ذہن میں چونکہ اس کی دلیل موجود ہوگی اور آپ بالکل کلیئر ہو گئے اپنے اس سوچ اور فکر اور نظریے اور عمل کے اعتبار سے، تو پھر آپ اس کو دلیل کے ذریعے سے قائل کرنے کی کوشش بھی کرو گے، اور جو آپ کے زیر تربیت ہوگا آپ اس سوچ اور فکر کو سیکھنے کی وجہ سے صحیح درست وقت پر صحیح اس کی تربیت کر سکیں گے۔ تو اس کے یہ بہت سے فوائد ہیں۔ لہٰذا میں نے اسے اگر سے یہ گاڑی بحث ہے کہ اس کا لغوی معنی، لیکن آسان سی بات یہ ہے کہ اس کا لغوی معنی آواز کو بلند کرنا ہے۔ پھر محرم کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہونے لگ گیا، اور اس میں بھی چونکہ وہ تلبیہ میں آواز بلند کرتا ہے تو محرم کو بھی محلن کا خطاب دے دیا گیا اور اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا۔ اور ذبح کے لیے تو عرب محلن کا لفظ استعمال کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنے بتوں کے لیے جو جانور ذبح کرتے تھے، ذبح کے وقت جب بتوں کا ذکر کرتے تھے تو آواز بلند کرتے تھے، تو اس خاص موقع کے لیے یہ محلن کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے۔ اسی طرح لسان العرب جو ہے وہ عربی ڈکشنری ہے اور بہت مستند ہے اور مقبول ہے۔ اس میں یہ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ وَأَصْلُ الْإِحْلَالِ رَفْعُ الصَّوْتِ، کہ اس کا اصل معنی آواز کو بلند کرنا ہے۔ وَكُلُّ رَافِعِ صَوْتَهُ فَهُوَ مُحِلٌّ، اور ہر وہ شخص جو اپنی آواز کو بلند کرتا ہے وہ محل کہلاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ۔ دیکھیں یہاں پر بھی ڈکشنری میں باقاعدہ اس کی اصل کو ذکر فرمایا اور پھر فرمایا کہ ہر آواز بلند کرنے والا محل کہلاتا ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا یہ قول مبارک جو قرآن عظیم میں موجود ہے وما اہلا، اس میں بھی اہلا کا لفظ ذکر کیا، اور اس کے معنی کو ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ وہ ہوا ما ذبح للآلہۃ، اور یہ وہ جانور ہے کہ جو ذبح کیا جاتا ہے ان کے باطل معبودوں کے لیے۔ وذالک، اور ایسا کیوں ہے؟ لأن الذابح کان یسمیھا عند الذبح فذالک هو الإحلال، اور یہ اس لیے کہ ذبح کرنے والا پکارتا تھا ذبح کے وقت اسی طرح سے ان کے ناموں کو بلند آواز سے، تو آواز کی بلندی یہاں پر بھی پائی جا رہی ہے، تو لہٰذا اس کو بھی فکذالک هو الإحلال، اور اسی طرح سے وہ احلال بھی ہے۔ تو یہاں لسان العرب جو کہ ڈکشنری ہے اس میں اس کا معنی یہ ذکر کیا گیا کہ اس کی اصل آواز کو بلند کرنا ہے، اور اس آواز بلند کرنے والے پر اس میں فاعل محلن بولا جاتا ہے۔ اور پھر وہ اس قرآن عظیم کی آیت کو انہوں نے ڈکشنری میں لکھا اور کہا کہ اہلا میں یہاں پر یہ وہ جانور مراد ہے کہ جس پر کفار اور مشرکین بتوں کا نام ذکر کیا کرتے تھے۔ اسی طرح تفسیر خازن میں بھی ہے اصل الاحلال رفع الصوت، کہ اس کی اصل ڈکشنری والا معنی تو آواز کو بلند کرنا ہے۔ حتی قیل لکل ذابح محل، حتیٰ کہ پھر پکارا جانے لگا، کہا جانے لگا ہر ذبح کرنے والے کو محل۔ وَإِن لَّمْ يَجْهَرْ بِالتَّسْمِيَةِ، اگرچہ وہ اس میں آواز بھی بلند نہ کرے پھر بھی وہ ذبح کرنے والے پر کے لیے استعمال ہونے لگ گیا۔ تو یہ لینگویجز میں یہ چینجز بالکل ہوتی رہتی ہیں۔ ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے سے جو 100 سال پہلے اردو بولی جاتی تھی اور آج کی اردو، وہ انتہائی گاڑی اردو اور مشکل تھی، اور آج کی جو اردو ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے، اور ہمارے لیے یہ آسان ہے اور وہ انتہائی دشوار تھی۔ تو یہ وقت گزرنے کے ساتھ اس میں یہ تبدیلیاں پیدا بہرحال ہو گئیں۔ تو اسی طرح سے یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کا معنی جو ہے وہ آواز کا بلند کرنا ہے، لیکن پھر ہر ذبح کرنے والے کو یہ چونکہ وہ بھی نام پکارتا ہے
تو اس کو محل کہا جانے لگا، اور اب تو صرف ذابح کوئی چاہے وہ آواز بلند کرے نہ کرے، حالانکہ اس کا مطلب تو آواز بلند کرنا ہے، لیکن اب آواز بلند نہیں کر رہا، صرف ذبح کر رہا ہے، تو ذبح کرنے والے پر بھی یہ محل کا لفظ بولا جانے لگا۔ اسی طرح امام سیوطی نے حضرت ابن عباس سے اوہلا کا یہی معنی نقل کیا، یعنی اوہلا کا معنی ذبح کرنا ہے، آواز بلند کرنا نہیں ہے کہ کسی چیز کو کسی سے نامزد کر دیا تو اس آیت مقدسہ کے تحت داخل ہو گیا اور وہ حرام قرار پایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مختصر چند حوالے میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیے جو اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ ذبح کرتے وقت ذبح کرنے والے پر یہ لفظ بولا جاتا ہے، اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر اب وما اہل لغیر اللہ بہ کا جو معنی ہوگا کہ ہر وہ چیز جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کے نام کو پکارا گیا ہو، اس پر وہ جو شروع میں فعل ذکر کیا گیا انما حرمت، کہ تم پر محض حرام قرار دے دیا گیا، تو ہر وہ چیز جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو اس کا کھانا حرام ہو جائے گا۔ نہ یہ کہ جانور کے علاوہ بھی اگر کسی چیز پر اللہ کے غیر کا نام پکار لیا تو پھر وہ نامزد کرنے کی وجہ سے غلط ہوگا، بلکہ یہاں پر مفسرین کی رائے کے مطابق جو متقدمین مفسرین ہیں، اور کثیر کا میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا، انہوں نے بھی اس کا مفہوم یہ بیان فرمایا۔ علامہ جلال الدین سیوطی کا میں نے قول ذکر کیا، اور مجاہد ابن جبر جو تلمیذ ہیں، جو ایک مفسر قرآن ہیں منجے ہوئے، اور وہ حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں، تابعین میں سے ہیں، انہوں نے بھی اس اوہلا کا یہی معنی بیان کیا، یعنی ذبح کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں وہ جانور مراد ہے کہ جس پر ذبح کے وقت اللہ کے غیر کا نام پکارا گیا ہو وہ حرام ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو کسی چیز کو کسی بزرگ کے ساتھ نامزد کر دیا جائے تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ گائے جو ہے فلاں شخص کی ہے، یہ عمارت فلاں شخص کی ہے، یہ گاڑی فلاں شخص کی ہے، تو یہ کسی کی طرف منسوب کر دینے سے کہ اللہ کے غیر کا نام اس چیز پر پکار دیا تو وہ چیز ہی حرام ہو گئی، اس سے نفع حاصل کرنا ہی غلط ہو گیا۔ تو اگر ایسا ہے تو ہر ایک شے جس پر اللہ کے غیر کا نام پکار دیا جائے وہ حرام ہو جائے، حالانکہ ایسا تو مخالف جو اس کے دوسرے معنی متعین کرتے ہیں وہ بھی ایسا اعتقاد نہیں رکھتے۔ تو پھر معلوم یہ ہوا کہ یہاں صرف جانور مراد ہے، اور وہ بھی وہی کہ جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ اس کے علاوہ اور اگر چیزیں ہیں جیسے کھانا وغیرہ کسی بزرگ کی طرف منسوب کر دیا کہ یہ حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے ہے، تو اب یہ کہا جائے کہ چونکہ اس پہ غیر اللہ کا نام پکار دیا گیا لہٰذا یہ کھانا ہی حرام ہو گیا، حالانکہ کھانے کی ان چیزوں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا اس میں اصل تو اباحت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، جو کچھ زمین میں پیدا کیا ہے تو یہ سب کچھ ہمارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے تو جائز ہے۔ پھر وہ چیز اس سے خارج ہو جائے گی جس کے لیے صراحت کے ساتھ ہمیں دلیل مل جائے گی، وہ اس عموم سے نکل جائے گی، باہر کے اس چیز کو منع کر دیا، اسے منع کر دیا، اسے منع کر دیا، باقی جو رہ جائے گا وہ اسی اباحت کے تحت داخل ہوگا۔ تو جب تک اس میں کوئی حرام ہونے کی دلیل یا کوئی ناپاکی ملنے کی دلیل ہمیں نہ مل جائے تو یہ اپنی اصل پر باقی رہے گا اور مباح رہے گا۔ تو کسی سے منسوب کر دینے سے کوئی کھانا حرام نہیں ہو جاتا، تاوقت یہ کہ اس میں کوئی ناپاک چیز ملی ہو، تب وہ اس ناپاک چیز کی عارضے کی وجہ سے وہ چیز اگرچہ ناجائز اور حرام ہو سکتی ہے چونکہ ناپاکی مل گئی، لیکن ویسے فی نفسی دیکھا جائے تو کسی شے کو کسی کی طرف منسوب کرنے سے اس میں حرمت پیدا نہیں ہوتی ہے، یہ ہمیں توجہ رکھنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اس کا آیت پاک کا دوسرا حصہ کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، کہ جو حالت اضطرار میں ہو، مجبور ہو گیا کہ سفر میں ہے یا کسی ایسے مقام پر ہے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی شے نہیں ہے، اور وہ قریب ہے کہ اگر اس نے مردار اس کے پاس ہے وہ نہ کھایا، یا سور کا گوشت ہے، یا ایسی شے ہے کہ جس پر اللہ کے غیر کو پکارا گیا ہے، ایسا جانور کا گوشت ہے، اگر وہ اسے نہ کھائے تو مر جائے گا، تو درجۂ ضرورت میں شریعت جو ہے وہ لوگوں کی عذر کی، ان کی پریشانیوں کا اعتبار کرتی ہے اور پھر انہیں اجازت دیتی ہے۔ تو یہاں اس شخص کے لیے کہ جو تعدی کا ارادہ نہ کرتا ہو، نافرمانی کا، وہ مجبور ہو جائے تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ
بقدر ضرورت اس سے وہ شے استعمال کر سکتا ہے. لہٰذا کوئی شخص بھوک سے مر رہا ہے، کوئی حلال چیز موجود نہیں ہے، کوئی دینے والا بھی نہیں ہے کہ اس سے مانگ سکے، مطالبہ کر سکے، تو پھر اس کے پاس اگر کوئی حرام شے موجود ہے تو بقدر ضرورت یعنی جتنے لقموں سے اس کی جان بچ سکتی ہے وہ اتنے لقمے کھا سکتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام ارشاد فرمائے ہیں وہ اس لیے فرمائے ہیں کہ دین، جان، عقل، نسب اور مال کا تحفظ ہو سکے، یہ اسی کی حفاظت کے لیے ہیں. تو اللہ کو مطلوب یہ ہے کہ دین، جان، عقل، نسب اور مال کی حفاظت کی جائے. اسے مقاصد پنجگانہ کہا جاتا ہے. لہٰذا پھر جن جن کاموں کے کرنے سے ان کی حفاظت ہو سکتی تھی ان کے کرنے کا حکم دے دیا، اور جن سے رکنے سے حفاظت ہو سکتی تھی رکنے کا حکم دے دیا. اب بعض اوقات ایسا ہو رہا ہے کہ ہوتا ہے کہ جس چیز سے روکا گیا ہے، جیسے یہاں پر مردار وغیرہ کھانے سے روکا گیا ہے، تو اب یہ تو ان مقاصد پنجگانہ ہی کے لیے دیا گیا ہے، ان میں سے کسی کے لیے دیا گیا ہے، لیکن بعض اوقات کسی حکم شرع پر عمل کرنے کی صورت میں یہ مقاصد فوت ہو رہے ہوتے ہیں. لہذا جان کی حفاظت ضروری ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے منع کر رکھا ہے. تو اب یہ حکم بدل جائے گا، کیونکہ اصل مقصد کو نہیں چھوڑیں گے بلکہ وقتی طور پر اس شخص کے لیے حکم بدل جائے گا کہ اصل تو احکام تھے دین، جان، عقل، نسب اور مال کے تحفظ کے لیے. اب یہ یہاں پر ایک سچویشن کریٹ ہو گئی، درجہ ضرورت ہے، اگر یہ مردار نہیں کھائے گا تو مر جائے گا. تو یہ احکام تو جان کی حفاظت کے لیے تھے، اب اس حکم پر عمل کرنے ہی کی صورت میں کہ اگر خود کو اس چیز سے روکتا ہے تو مر جائے گا، تو اب تو حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے یہ مقصد فوت ہو رہا ہے، تو مقصد اپنی اصل پر باقی رہے گا. اور اس حکم میں اس شخص کے لیے وقتی طور پر بقدر ضرورت تبدیلی ہو جائے گی، اور اس کے لیے یہ لازم ہوگا کہ وہ اپنی جان کو بچائے، لیکن وہ خواہش سے نہ ہو، ناپسندیدگی کے ساتھ یہ چیزیں کرے اور مجبور ہو، اور حد سے نہ بڑھے کہ پتہ چلا کہ ضرورت تو چند لقموں کی تھی اور پھر اس نے زیادہ استعمال کیا. تو بقدر ضرورت اور دل میں کراہت رکھتے ہوئے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اس پر لازم ہے. فإن اللہ غفور الرحیم. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور الرحیم، کہ جو حالت اضطرار میں ہو، ناچار ہو اور خواہش سے نہ کرتا ہو اور حد سے بھی نہ بڑھتا ہو، یعنی نہ چاہتے ہوئے لمٹ میں رہتے ہوئے جتنی ضرورت ہے اتنا یہ استعمال کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ بے شک بہت بخشنے والا، انتہائی مہربان ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اس کے عذر کی رعایت کرتے ہوئے اس سے درگزر فرماتا ہے اور اسے یہ آسانی فراہم کرتا ہے کہ وہ ایسے وقت میں اس چیز کا استعمال کر سکے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ضرورت یا حاجت کے وقت شرعی احکام، محظورات شرعیہ جن کو شریعت نے منع کیا، اس میں رعایت تو مل جاتی ہے، لیکن یہ ہر شخص گھر بیٹھ کر خود اپنی مجبوری کو ضرورت کا درجہ دے کر یا حاجت کا درجہ دے کر اپنے طور پر یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، بلکہ آپ اپنی مجبوری کو کسی مفتی صاحب کے پاس بیان کریں گے اور پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس مجبوری کی صورت میں اس مجبوری کو واقعتاً شریعت ضرورت کا درجہ دیتی ہے یا حاجت کا درجہ دیتی ہے. اگر دیتی ہے تو پھر کسی ممنوعہ کام میں آپ کے لیے اجازت کا فتویٰ دیا جائے گا. تو یہ ایک عالم دین اور ایک مفتی ہی کر سکتا ہے. تو آپ یہ سننے کے بعد اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، بلکہ اس میں ماہرین سے رابطے کی ضرورت ہوگی. جب وہ یہ اجازت دیں تو ان کی اجازت کی روشنی ہی میں اس پر قدم اٹھایا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن عظیم کو درست، صحیح اور سلف صالحین کے طریقے پر رہتے ہوئے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کو قبول کرنے کا ذہن ہمیں عطا فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. مکتبہ الفرقان پیش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے قرب خاص کے متمنی خواتین و حضرات کے لیے زینت الفقہاء مفتی محمد اکمل مدنی زیدہ مجدہو کی کتاب بنام قرب الہی، جس میں آپ جان سکیں گے قرآن و احادیث سے اخذ شدہ صحیح تعلیمات تصوف، بے شمار شیطانی وساوس کا ازالہ، جعلی اور دھوکے باز پیر و فقیروں کی نشاندہی، احوال و اصلاح قلب، ظاہری و باطنی گناہوں کی معرفت، مرشد کامل کی تلاش، آداب مرشد کامل اور فنا فی المرشد کا مفہوم و تحصیل. اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ
muftiakmal.org کا وزٹ کریں یا دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں 0313221048۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ سورہ نحل کی چند آیات پر کلام کا شرف حاصل ہوگا۔ آیت نمبر ہے 90 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں چند باتوں کا حکم دیا اور چند باتوں سے روکا ہے، اس کی تھوڑی توضیح تفصیل انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں صرف کھانے پینے، موجیں اڑانے، بچے پیدا کرنے، شادیاں کرنے، آسائشیں حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ یہ تمام چیزیں دائرۂ شریعت میں اختیار کرنا منع بھی نہیں ہے، لیکن یہ وسیلہ اور ذریعہ ہیں ایک اصل مقصود کو حاصل کرنے کا، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور عبادت کا آسان سا مفہوم یہ ہے کہ جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو کرو، اور جس سے روک دیا اس سے رک جاؤ۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور آیت میں خود اپنے حبیب کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ رسول جس کام کا تمہیں حکم دیں اس کو کرو، اور جس سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ۔ تو جو اس چیز کو اختیار کر لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو پورا کرے اور جو ممنوع چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دے، تو گویا کہ اس نے مقصد زندگی کو پورا کر لیا۔ افسوس ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اپنے ہی مقاصد بنا لیے۔ کوئی باہر کے ملک میں سیٹل ہونے کو مقصد زندگی بنائے بیٹھا ہے، کوئی خاص نوکری، کوئی خاص مال کی مقدار، کوئی خاص لڑکی، کوئی خاص لڑکا، کوئی کسی اور مقصد کے لیے جو نیگیٹو بھی ہوتے ہیں بہت سارے، کوئی زنا کے مقصد کے لیے زندہ ہے، کوئی ڈرگس کے لیے زندہ ہے، لیکن حقیقتاً یہ ہے مقصود زندگی۔ اور یاد رکھیں جب مزدور اپنی مزدوری پوری کرتا ہے تو اسے اجرت ملتی ہے، لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان باتوں کو جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس کام کا حکم دیا اور کن کن چیزوں سے منع کیا۔ یہ آیت انہی دو امور پر مشتمل ہے، اگرچہ تمام چیزوں کا احاطہ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہی پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں عدل کا، احسان کا اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور روکتا ہے تمہیں فحاشی سے، برائی سے اور سرکشی سے، یعظکم، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں بہت سی چیزیں اللہ نے بطور نصیحت بیان فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ ہم ان نصیحتوں کو حاصل کر کے اپنی زندگی کو سنواریں، تبھی مقصود قرآن بھی پورا ہوگا، اس کے نزول کا مقصد پورا ہوگا، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے۔ تو ان چیزوں کو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے عدل کا۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز کو وہیں رکھنا جہاں رکھنا چاہیے، اس جگہ سے ہٹا دیں گے تو ظلم بن جاتا ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر ذہن کو استعمال کریں وہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنے کا حکم دیا، اگر ایسا کریں گے تو یہ عدل ہے، اور ورنہ اپنے ذہن کے ساتھ نہ میں نے عدل نہیں کیا بلکہ ظلم کیا۔ یہی آنکھوں کا مسئلہ، یہی ہاتھوں کا، یہی پیروں کا، اور اسی طریقے سے جو دیگر ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں سب اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح عدل کا مطلب ہوتا ہے انصاف کرنا، برابری کرنا، کہیں پر ڈس بیلنس معاملہ نہ ہو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عدل سے کام لو کیونکہ وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ چنانچہ اولاد اگر ہے تو اولاد میں ہمیں عدل سے کام لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اولاد میں عدل سے کام لو، اگرچہ بوسہ دینے میں، یعنی پیار کرنا ہے تو بیٹا بیٹی سب کو برابر کیا جائے۔ یہ نہیں ہے بعض جگہ ایک خاص بیٹا گورا نکل آیا، دوسرا سانولا ہے تو گورے کو زیادہ پیار کر رہے ہیں، سانولے کو کم کر رہے ہیں، لڑکوں کو زیادہ کر رہے ہیں، لڑکیوں کو کم کر رہے ہیں۔ یہ عدل کے منافی چیز ہے، اس کا بھی حساب و کتاب ہوگا۔ ایسی اگر زندگی میں باپ اپنی اولاد کو کچھ تحفہ دینا چاہتا ہے تو یاد رکھیں اس میں افضل صورت اور عدل والی صورت کیا ہے کہ لڑکا لڑکی برابر ہوں گے،
1 کروڑ بیٹے کو دیا تو 1 کروڑ ہی بیٹی کو، یہ نہ سوچیں گے یہ تو خاندان میں دوسری جگہ چلی جائے گی، سسرال چلی جائے گی تو پھر اس کے سسرال والوں کو کیا فائدہ، یہ بیٹی تو وہاں پل جائے گی، بیٹوں کو سب کچھ دے دو۔ ایسے والدین یاد رکھیں برود قیامت سخت گرفت میں ہوں گے، جنہوں نے اپنی اولاد میں زندگی میں تقسیم میں ناانصافی سے کام لیا ہوگا۔ اور اس میں مفضول صورت یہ ہوتی ہے، افضل تو میں نے بتائی برابر، مفضول صورت یہ ہے کہ جیسے وراثت ہے ویسے تقسیم کریں کہ لڑکے کو 2 حصہ بچی کو 1 حصہ، اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر 1 سے زیادہ بیویاں ہیں تو اس میں عدل سے کام لینا چاہیے۔ اس میں نان نفقے میں فرق ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ ایک بیوی مالدار گھرانے کی ہے، فرض کر لیں 3 شادیاں کر لی کسی نے، ایک مالدار گھرانے کی، ایک مڈل کلاس کی، بالکل لوئر کلاس کی ہے، اور شوہر مالدار ہے تو نان نفقے میں فرق ہو سکتا ہے کہ مالدار والی کو مالدار والا نفقہ دے، درمیانے والی کو اوسط درجے کا، نیچے والی کو بھی اوسط درجے کا، کیونکہ یہ مالدار ہے۔ اگر یہ تینوں ہی ہیں اور شوہر درمیانے مڈل کلاس کا ہے تو پھر یہ مالدار والی کو مڈل کلاس کا دے گا، کیونکہ اس سے زیادہ تو یہ بیچارہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا۔ جو مڈل کلاس والی ہے اس کو مڈل کلاس والا، اور لوور کلاس والی کو مڈل کلاس یا لوور کلاس بھی اس میں دے سکتا ہے۔ اور اگر بالکل ہی بیچارہ لوئر کلاس کا اور 3 عورتوں سے شادی کر لی ہے تو تینوں کو برابر ہی دے گا، کیونکہ اب اس میں ہمت ہی نہیں ہے زیادہ دینے کی۔ یہ تو نان نفقے کے معاملے میں کم و بیشی ہو سکتی ہے۔ نان نفقہ یاد رکھیں 3 چیزوں پہ بولا جاتا ہے، ایک مکان، ایک لباس، ایک کھانا پینا۔ تو جب یہ تینوں طرح کی بیویاں ہیں تو ان میں اور شوہر کی مالی حیثیت کے اعتبار سے تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ پھر اگر وہ گڑبڑ کرے گا تو یہ عدل و انصاف کے منافی ہوگا اور اس پر گرفت ہوگی۔ باقی معاملات جیسی مثال کے طور پہ ایک تو باری مقرر کرنا، ایک دن ایک کے پاس، دوسرے دن دوسرے کے پاس، تیسرے دن تیسری کے پاس، یا 2 دن مقرر کر لے، اس میں نہیں کر سکتا کہ ایک کے پاس 4 دن، ایک کے پاس 1 دن، آخرت میں جواب دہ ہوگا۔ اسی طریقے سے جو تحائف لے کر آئے گا، اگر ایک فرض کر لیں ایک بیوی پیگننٹ ہے، 2 نہیں ہیں، تو یہ کوئی نہیں چلے گا جی پیگننٹ ہے اس لیے میں اس کو پھل لا کر دے رہا ہوں تو باقی کو نہیں، ایک پان بھی لے کر آئے گا تو برابر اس کو دینا ہوگا، تب یہ عدل و انصاف کا تقاضا پورا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں، 2 سے، 3 سے، 4 سے، لیکن آگے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ ان کے مابین عدل نہ کر سکو گے تو ایک عورت سے ہی نکاح کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک کو چھوڑ دے اور دوسری کے پاس ٹائم لگائے، اس کا حق ادا نہ کرے تو یہ برود قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کی ایک جانب فالج زدہ ہوگی، یوں ٹنٹا جیسے چلتا ہے نا، فالج زدہ بیچارہ ہوتا ہے، یہ ایسا آئے گا میدان محشر میں، اس کا حال ایسا ہوگا۔ یہ جتنے، میں ناراض مت ہوئیے گا، جتنے شوہر حضرات اگر مجھے سن رہے ہیں جو بڑے ٹارزن بن کے 2 شادیاں کر لیتے ہیں اور پھر جب ان کو لات پڑتی ہے، جب ان کے حالات بگڑتے ہیں، پہلے تو وہ پٹا لیتے ہیں، خواب دکھاتے ہیں تم بے فکر رہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں تمہیں پورا سہارا دوں گا۔ لڑکی شادی کر لیتی ہے، لڑکی کو بھی سوچنا چاہیے کہ شادی شدہ سے آپ شادی کر رہے ہیں، کیسے آپ خوش رہ سکتی ہیں؟ اس کی بیوی چھوڑے گی، لیکن نہیں، وہ بھی اپنا کہتی ہیں اپنا مطلب حل کرو۔ اور اس کے بعد یہ شوہر پھر جب وہ پہلے والی کی طرف سے پریشر ہوتا ہے، خاندان والوں کی طرف سے دوسری کو معطل چھوڑ دیتا ہے، پھر کہتا ہے تمہیں طلاق بھی نہیں دوں گا، نہ نان نفقہ دیتا ہے، نہ حق زوجت ادا کرتا ہے، نہ طلاق دیتا ہے کہ نہیں کسی اور کی ہو جائے گی یہ، اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہنا شروع کر پہلی والی کے ساتھ رہنا شروع کرتا ہے۔ آپ کا حشر خراب ہونے والا ہے، ناراض مت ہوئیے گا، الفاظ بڑے سخت ہیں، بہت برا حشر ہونے والا ہے۔ اللہ نے ڈے آف ججمنٹ رکھا اسی لیے ہے، آپ کسی کی بچی کی زندگی خراب کرتے ہیں، آپ کو چھوڑ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، یہی عورت کھڑی کی جائے گی میدان محشر میں، حساب و کتاب لے گی۔ ایسی جو لوگ اب بیویوں سے جھگڑا کر کے، 2 نہیں ہیں، ایک ہی ہے، لیکن جھگڑا کر کے علیحدہ ہو گئے اور طلاق ہی نہیں دیتے، وہ مطالبہ طلاق کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، نہ تجھے ساتھ رکھوں گا نہ چھوڑوں گا، تو ساری زندگی ایسی لٹکتی رہے۔ کون سا کمال کیا آپ نے، یہ بتائیں؟ آپ اسے اذیت دے رہے ہیں یا اپنے لیے جہنم کے گڑھے کھود رہے ہیں؟ اس سے بڑا بیوقوف میں نے شخص کوئی نہیں دیکھا جو اپنے دشمن کو جلانے کے لیے، اسے تکلیف پہنچانے کے لیے خود آگ میں کود رہا ہو۔ اس سے بڑا بیوقوف آپ نے دیکھا ہے؟ اور ایسے سینکڑوں بیوقوف ہمارے سامنے ان کے کیسز آتے ہیں۔ تو کوشش کریں عدل سے کام لیں۔ اسی طرح ججز ہیں، وہ عدل سے کام ان کے لیے تو لازم ہے، حاکم ہے وہ عدل سے کام لے۔ اس طرح وکیل کو بھی عدل سے کام لینے کا حکم ہوتا ہے۔ ہمارے وکلاء ناراض نہ ہوں، مجھے بڑی محبت ہے ہر اپنے مسلمان بھائی بہن سے، چاہے وہ کسی بھی شعبہ ہے زندگی میں ہو،
لیکن یہ بعض اوقات عدل سے کام نہیں لیتے بلکہ ظلم سے کام لیتے ہیں۔ مظلوم کو جیل میں ڈلوا دیتے ہیں، ظالم کو باہر نکلوا دیتے ہیں، جھوٹے کیس بناتے ہیں اپنی چرب زبانی سے، اور قانونی پروٹیکشن کو حاصل کر کے قانونی نکات کے ذریعے ظالم باہر ہوتا ہے، مظلوم اندر ہوتا ہے، اس کی آہیں، بد دعائیں، اس کے جو تکلیفیں ہیں وہ ساری جمع ہیں، اور ایک نہیں ہوتا، کیسز اتنے ہوتے ہیں۔ اپنے پیسے اور فیس بنانے کے چکر میں یہ نہیں دیکھتے ہم کس کس کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں، کتنوں کے بچے اپنے باپ سے محروم ہو کر بد دعائیں دے رہے ہیں، کتنی بوڑھی مائیں ہاتھ اٹھا اٹھا کے فریادیں کر رہی ہیں، یہ آخرت میں پتہ چلے گا۔ اس لیے عدل سے کام، عدل کا مطلب کیا ہے؟ جو حق پر ہے اس کا ساتھ دیں، ناحق کا ساتھ نہ دیں۔ اگر دیں گے تو گئے کام سے پھر آخرت میں خود بھگتیں گے۔ دوسرا اللہ نے فرمایا کہ وہ احسان کا حکم دیتا ہے۔ احسان کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، اخلاص بھی ہو سکتا ہے، اور احسان کا مطلب کسی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا، وہ ماں باپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے دوست احباب ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے محلے والے، اپنے دوستوں کے ساتھ احسان کی عادت ڈالنی چاہیے، ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم فائدے پہنچائیں۔ اور اسی طرح اپنے قریبی رشتہ داروں کو کچھ دینا۔ ہمارے ہاں بعض اوقات ہم مسجدوں میں دے دیتے ہیں، باہر کے فقیروں کو دے دیں گے، دوستوں کو دے دیں گے، اور کسی دور کے محتاج کو دے دیں گے، لیکن اپنے قریبی رشتہ دار کی ہم فکر نہیں کرتے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ کے خاندان میں جو سفید پوش ہیں ان کی آپ خاص طور پہ مدد کریں اور ان کو دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا حکم دیتا ہے اور روکتا ہے اللہ تعالیٰ فحاشی سے۔ فحاشی کا مطلب ایسی چیز کہ جس کو جو شرم کے منافی ہوتی ہے، حیا کے منافی ہوتی ہے، عورتوں کا بے پردہ مردوں کے سامنے آنا، مردوں کا ایسا لباس پہننا جیسے نیکر پہن کے آ گئے، شارٹس پہن کے، گھٹنے کھلے ہوئے، رانیں کھلی ہوئی ہیں کسی کے سامنے۔ آج کل ایسی جینز لڑکیاں پہن رہی ہیں، رانوں سے پھٹی ہوئی رانیں نظر آ رہی ہیں، حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ کیا فائدہ ایسا تھوڑے ایسے فیشن کا کہ جو آپ کو یہاں تو سرخرو کروا دے؟ مولویوں کو تو آپ 10 گالیاں دے کر اپنا دل ٹھنڈا کر لیں گے، لیکن میدان محشر میں، قبر کے اندر، پھر جب اس کا عذاب ہو رہا ہوگا، پھر پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، پھر کیسے معافی ہوگی؟ اسی طرح غلط چیزیں دیکھنا، غلط چیزیں سوچنا، گندی بات بولنا، یہ سب فحاشی کے اندر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے منع فرماتا ہے۔ ایسے ہی برائی، منکر کہتے ہیں ہر گناہ اس میں شامل ہو گیا، ہر برائی اس میں شامل ہو گئی۔ ان چیزوں کو اللہ نے منع فرمایا کہ گناہ، اسی لیے ہمیں گناہوں کی معرفت حاصل کر کے ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صغیرہ کیا ہے، کبیرہ کیا ہے، ظاہری گناہ کیا ہے، باطنی گناہ کیا ہے، یہ اس کا۔ اور اسی طرح بغض یعنی سرکشی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے احکام کو معمولی سمجھنا، ان کو پھلانگ جانا۔ اللہ نے لیمیٹیشنز قائم کی ہیں، آپ خرید و فروخت کر سکتے ہیں لیکن اس کی لیمیٹیشنز ہیں۔ آپ چیز کرائے پہ لے دے سکتے ہیں، اس کی کچھ قیودات ہیں، کچھ لیمیٹیشن باؤنڈریز ہیں۔ اسی طریقے سے انویسٹمنٹ ہے، اس کی بھی کچھ ہیں۔ تو جب ہم ان کو سیکھتے نہیں ہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے میاں بیوی کے معاملات میں ہر ایک کے حقوق کے سلسلے میں اور فرائض کے سلسلے میں اللہ نے کچھ لیمیٹیشنز رکھی ہیں، لیکن بعض اوقات ہم ان کو پھلانگ کے آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ سرکشی سے اللہ نے اس کو تعبیر کیا۔ اور اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اب دیکھیے اس کا خلاصہ یہ نکلے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو بڑی لمبی تفصیل ہے۔ بالکل، اب آپ کو سیکھنی چاہیے۔ سب سے پہلے میری کتاب لیں آپ، قرب الہی، اب تو یہ انڈیا میں بھی چھپ چکی ہے، اور انڈیا میں یہ ماشاءاللہ آپ انڈیا والے انڈیا سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کتاب کو حاصل کریں، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ یہ شعور بیدار کرے گی آپ کے اندر، اور بہت سی چیزوں کی نشاندہی کرے گی۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ پھر میری بھی کتابیں انشاءاللہ طہارت کے اوپر آ رہی ہے، فرض علوم پہ میں لکھ رہا ہوں، کیونکہ مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ واٹس ایپ پہ مجھے کویسچنز بھیجتے ہیں، میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، بعض اوقات میں آپ کو جواب نہیں دے پاتا، حالانکہ بہتوں کو دیتا ہوں، لیکن پھر بھی چونکہ میرا نمبر عام ہے، جو اس طرح ایک مشہور عالم ہو جائے، مفتی مشہور ہو جائیں، پورے ورلڈ میں اس کو دیکھا جا رہا ہو، وہ عموماً اپنے نمبر عام نہیں کرتے ہیں، لیکن میں نے اپنا نمبر عام کیا ہوا ہے۔ لوگ ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں اپنے بہن بھائیوں کی دینی الجھنوں کو دور کرنے کے، پھر بھی چونکہ لوڈ ہوتا ہے، زیادہ پریشر ہوتا ہے، تو اس لیے جواب وقت پہ آپ کو نہ مل سکے تو مجھے آپ معاف کیجیے گا۔ اور میری گزارش ہے کہ آپ ہماری اکیڈمی سے آن لائن کورسز کریں، تو انشاءاللہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو آہستہ آہستہ حاصل ہو جائیں گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ 98 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔
بس جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اگر یہ نبی کریم کو مخاطب ہم مان لیں تو سرکار سے گویا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو پناہ طلب کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہمیں پڑھنا چاہیے۔ پھر اللہ نے فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، شیطان کا زور نہیں ہوتا ہے، اس کا بس نہیں چلتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں، بھروسہ کرنے والے ہیں۔ اب ایمان، آپ کہیں گے ہم سارے صاحب ایمان ہیں، ایمان لانے کا مطلب ہے اس کے تمام تقاضے پورے کرنا، اور ایمان کے تقاضے وہی پورا کر سکتا ہے کہ جو پہلے صاحب علم ہو، پھر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرے۔ اگر آپ نے عقیدے سیکھے ہوئے ہیں، عقیدے نہیں سیکھے تو عقیدے سیکھیں، پھر اس کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق آپ عمل کریں۔ ایسے ہی احکام شرعیہ عملیہ، ایسے احکام جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہے، انہیں ہمیں سیکھنا ہوگا، پھر اس کے تقاضے کے مطابق عمل۔ مثال کے طور پہ آپ نے پاکی اور طہارت کے مسائل سیکھ لیے تو اب اس کا تقاضا ہے کہ آپ ناپاکی سے بچیں، کپڑے پاک رکھیں، گندگی کو دور کریں۔ اسی طرح آپ نے تجارت کے مسائل سیکھے تو تجارت کو پھر آپ شریعت کے تقاضے کے مطابق حل کرنے کی کوشش کریں۔ اور تیسرا ہوتا ہے صغیرہ کبیرہ، ظاہری بات نہیں، گناہوں کی معرفت، کہ سب سے پہلے ان کی معرفت حاصل کریں، پھر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں، یعنی آپ پہچانیں کہ یہ گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، مجھے اس سے بچنا چاہیے، پھر بچیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ برکات عطا فرمائے گا۔ تو شیطان کا اس پہ زور نہیں چلتا، اور اسی طرح جو اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے اس پر بھی شیطان کا زور نہیں چلتا۔ رب پہ بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کبھی مایوس نہ ہو، اللہ پر اعتقاد مضبوط رہے، جو آج کل ہمارے مسلمانوں کا نہیں رہا ہے۔ ہم تھوڑی سی دعا کرتے ہیں، تھوڑے عرصے بعد پھر جب دعائیں بظاہر ہماری مرضی کے مطابق قبول ہوتی نظر نہیں آتی تو ذات باری تعالیٰ سے ہماری توجہ ہٹتی ہے، پھر ہمیں دیواروں پہ لگے ہوئے عاملین کے اشتہار اٹریکٹیو محسوس ہوتے ہیں۔ پھر ماسی مشورہ دیتی ہے، بہن جی میں ایک عامل کا پتہ بتاؤں، وہ بڑا اچھا کام کرنے والا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی فلاں پیر صاحب ہیں، ان سے دعا کروا لیں، فلاں مزار پہ چلے جاؤ، بہترین وہاں پہ منتیں مرادیں پوری ہو رہی ہیں۔ آدمی کہتا ہے اب چھوڑو اللہ کو، ان سے اپنی نسبتیں قائم کر لو۔ مزار پہ جا کر دعا کرنے کو میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، اچھے بعمل پیر کے پاس جا کے دعا کرنے کو میں غلط نہیں کہتا ہوں، آپ کر سکتے ہیں، اچھے عامل کے پاس بھی جا سکتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اصل بات ہے اعتقاد کی، آپ کا اللہ پر کتنا اعتقاد ہے؟ اعتقاد اللہ کی طرف ہی ہو۔ یہ تمام وسائل ہیں، پیر کو عزت کس نے دی ہے؟ اگر وہ اس کی زبان میں تاثیر ہے، وہ تاثیر دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اگر صاحب مزار باعث برکت، انہیں برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اگر کسی عامل کے پاس وظائف ہیں اور وہ علاج معالجہ کر سکتا ہے روحانی اعتبار سے، اسے طاقت کس نے دی؟ آپ کے رب نے۔ رب سے مایوس ہو جاؤ، مخلوق سے اپنا رابطہ رکھو تو شیطان تو حاوی ہوگا ہی ہوگا، پھر ہمارے اعتقادات تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ اس کا مطلب ہے ان پہ تو زور نہیں چلے گا، کس پر چلے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، محض اس کا زور، اس کی سلطنت یا اس کا جو قابو ہے کس پر ہوگا؟ ان لوگوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر جاتے ہیں اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کفار کے اوپر، یہ حقیقتاً کفار ہیں، ان کے اوپر۔ تو اب ہم تو کافر نہیں ہیں، لیکن بعض اوقات یاد رکھیں کہ ہم نام کے تو مسلمان ہوتے ہیں، اعتقاداً بھی مسلمان ہوتے ہیں، لیکن ہمارا عمل، ہماری سوچ، ہماری فکر بعض اوقات کفار کی مثل ہو جاتی ہے۔ وہ بھی نماز نہیں پڑھتے کیونکہ وہ تو کافر ہے، ہم مسلمانوں کے نماز نہیں پڑھتے، وہ ہماری کتاب کے، اللہ کی اس کتاب کی طرف متوجہ نہیں ہوتے کیونکہ کافر ہیں۔ ہم مسلمان ہونے کے باوجود اس کو ترجمہ تفسیر سے نہیں پڑھتے، وہ حلال اس لیے نہیں کماتے، کافر ہیں۔ ہم حرام نہیں چھوڑتے حالانکہ ہم مسلمان ہیں، وہ دین سے دور ہیں، وہ کیوں دین پہ چلیں گے؟ ہم دین پر چلنے کے لیے تیار نہیں، اپنے دین سے بیزار ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا طریقہ پھر شیطان کی مثل، ان کے اوپر پھر شیطان حاوی ہوگا اور تباہ و برباد کرے گا۔ اس لیے ہمیں اس پر بھی توجہ کرنی چاہیے۔ اور ایک آخری آیت لے لیتے ہیں، 106 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے انکار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کو مجبور کر دیا گیا
اور ان کا دل ایمان پر مطمئن ہے۔ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، اور لیکن وہ شخص جس نے کفر کے لیے اپنے سینے کو کھول دیا، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، تو ان پر اللہ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب یہ دیکھیں، سمجھیں اس بات کو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہم پہلے بیچ کا ایک حصہ ہٹا کے پھر میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے ایمان لانے کے بعد اللہ کا انکار کیا، من شرح بالکفر صدرا، اور جس نے اپنے کفر کے لیے اپنے سینے کو کھول دیا، یعنی کیا مطلب، جو پہلے مسلمان تھا پھر کافر ہو گیا، اور خوش دلی سے ہوا، کسی نے مجبور نہیں کیا، یہ ان پہ اللہ کا عذاب ہوگا، ان پہ اللہ کی لعنت ہوگی، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، کیونکہ یہ لوگ مرتد کہلاتے ہیں، جو ایمان لانے کے بعد دین سے ہٹ جائے اس کو مرتد کہا جاتا ہے۔ اس میں بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک صورت کو خارج کر دیا، ان لوگوں کی گرفت نہیں، وہ کون؟ فرمایا الا من اکرہا، مگر وہ لوگ جن کو مجبور کیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور ان کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مثلا کافروں نے کسی کو گھیر لیا اور کہا کہ تم کلمہ کفر زبان سے نکالو۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک عزیمت، ایک رخصت۔ عزیمت کا مطلب کہ جو حکم شرع ہے اس پہ عمل کریں، رخصت کا مطلب اس سے نرمی کی صورت اختیار کر لیں، تھوڑا سا آسانی والی صورت اختیار کر لیں، یہ بھی شریعت نے بتائی ہوتی ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے اصل حکم، بعض اوقات ہم اصل حکم پہ قائم رہتے ہیں، وہ عزیمت ہے، اور جہاں نرمی آسانی کی یہ چھوڑ کے تم یہ بھی کر سکتے ہو، وہ رخصت ہے، سمجھ لیں، آسانی سمجھانے کے لیے آسان آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس میں عزیمت یہ ہے کہ آپ کہیں میں کلمہ کفر نہیں کہوں گا، اور وہ مار دیں آپ کو، آپ شہید ہوں گے۔ لیکن اس میں رخصت یہ ہے جو یہاں اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر آپ کا دل ایمان پر مطمئن ہے، صرف زبان سے آپ کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہادر ہوتے ہیں، وہ نہیں کلمہ کفر کہتے اور مار دیے جاتے ہیں، ان کے لیے بڑا مقام ہے، لیکن اگر رخصت پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے خود اجازت مرحمت فرمائی۔ بس اب اس میں توجہ طلب بات یہ ہے، خصوصاً جو باہر کے لوگ رہ رہے ہیں، کہ آپ کے بچے شدید خطرے میں ہیں۔ ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ ایک لڑکی ہے، وہ غیر مسلم سے نکاح کرنا چاہتی ہے، تو اس کے باپ نے کہا کہ میں تو اجازت دیتا ہوں، میرے نزدیک تمام مذاہب برابر ہیں، یہ کہہ کر ہی وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو گیا۔ اور جو باپ ایسا ہو کہ اپنی بیٹی کو ایک غیر مسلم شخص سے نکاح کی اجازت دے رہا ہو، جو نکاح ہی نہیں ہوگا غیر مسلم سے، اور زنا ہوتا رہے گا، اس باپ کا حشر کیا ہوگا؟ تو اب ہو رہا یہ ہے کہ تربیت ہم پوری کر نہیں پاتے، دین ہم سکھاتے نہیں، خود ہمیں اسلام کا نہیں پتہ تو اپنے بچوں کو کیا کریں گے؟ اور اس ماحول میں جو بچے پل رہے بڑھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ ان کا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ مذہب، بعض تو کہتے ہیں مذہب کوئی چیز نہیں ہے، چھوڑ دو، کوئی بھی مذہب اختیار کر لو، سب اللہ کو ہی مانتے ہیں، مذہب کوئی بھی ہو، سب کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے۔ اس طرح کرنے کے بعد پھر وہ بچے کوئی ہندو ہو گیا ہے، کوئی کرسچن بن گیا ہے، کوئی یہودی بن گیا، کوئی سکھ بن گیا، یہ تیزی سے ابھی رجحان چل رہا ہے۔ اور بعض ایسے بھی ہیں، انہوں نے کہا مذہب کو چھوڑ ہی دو، مذہب کوئی چیز نہیں، وہ لا دین ہو گئے، ملحد ہو گئے، یہ بھی مرتد ارتداد ہے۔ یاد رکھیں، سب سے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ایسے لوگ جائیں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کو اسلام کے قریب لے کر آئیں، انہیں اسلام کی معرفت دیں، اسلام کی تعلیم دیں، اسلام مسجدوں کے قریب لائیں، علماء کے قریب لائیں، اور خدا را میں بعضوں کو کہتا ہوں کہ کورس کروا لیں، جی ہمارے بچوں کو انگلش ہی آتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں آتی۔ اچھا، یا تو پھر تلاش کریں اہل سنت میں کہ جو انگلش میں پڑھا دیں، وہ بہت کم آپ کو ملیں گے، لٹریچر بھی کم ملے گا۔ آپ نے اپنے بچوں کو کیوں نہیں عربک سکھائی، کیوں نہیں اردو سکھائی؟ بہت بڑا لٹریچر ہمارا اردو کے اندر موجود ہے، لیکن آپ کے بچے گٹ پٹ کرتے ہیں تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں جی ہمارے بچے انگلش بول رہے ہیں۔ جب پاکستان ہندوستان آتے ہیں، یہاں پہ بچے انگلش بولتے ہیں، سارے حیرت سے دیکھ رہے ہیں اتنا چھوٹا بچہ انگلش بول رہا ہے، تو ہم چوڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے آپ کا بچہ ادھورا دین سیکھے گا، کیونکہ انگلش میں اتنے لٹریچر نہیں ہے، یہاں سے علماء جاتے بھی ہیں تو انگلش میں اسپیچ نہیں ہوتی ہے، بعض اوقات تو وہ پوری بات سنتے بھی سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بچہ جب آدھا دین سیکھ لے گا، اس سے اگلی نسل کو کیا سکھائے گا، یہ مجھے بتائیں ذرا۔ اور اس سے اگلی نسل، اس سے اگلی نسل، یعنی کوئی ہماری فیوچر پلاننگ نہیں ہے۔ دنیا مل جائے، آسائشیں مل جائیں، مکان اچھی جگہ ہو، گاڑی ہو، پیسے کی فراوانی ہو، کھانے پینے کو اچھا مل جائے، ورلڈ ٹور پہ نکل جائیں، عیش کریں دنیا کے اندر، مرنے کے بعد دیکھا جائے گا کیا ہوگا۔ یہ سوچ ختم کرنی ہوگی، ورنہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ اور یہ نہیں ہے کہ یہ باہر کا ہی ایسا ہے، پاکستان میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، جو یا ہندوستان میں جو جہالت کے ساتھ رہے گا
ان کے بچے دوسری طرف مائل ہو سکتے ہیں، لیکن باہر والے زیادہ خطرے میں، کیونکہ جو غیر مسلمین کے اطراف درمیان میں رہتے ہیں ان کے لیے زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اس لیے میں نے خاص کہا، ورنہ ہر جگہ یہ خطرہ موجود ہے۔ خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ میدان محشر میں آپ پہنچیں، آپ کے لیے کہا جائے جنت میں جائیں، اور آپ کے بچے کے لیے کہا جائے ہمیشہ کے لیے جہنم میں، اور آپ کو پتہ چلے کہ وہ تو کافر مرا ہے، اس نے اسلام کا انکار کر دیا تھا، آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کی اولاد جہنم میں جلے گی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں، کبھی پھر ملاقات نہیں ہو سکتی، گئے بس آپ بالکل۔ یہ کس قدر دردناک لمحہ ہوگا، اس لیے توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین۔ مالک مولا ہم سب کا اس درس قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے مالک مولا ہم سے جتنی غلطیاں کوتاہی ہوئیں، بے انصافیاں ہوئیں، عدل کے خلاف ہم نے کام کیا، فحاشی میں مبتلا ہوئے، سب گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے نام اعمال کو بالکل پاکیزہ کر دے۔ مالک مولا تجھے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی کا واسطہ ہمارے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ ہمیں کامل توبہ کی توفیق عطا فرما، اس توبہ پر استقامت بھی عطا فرما دے۔ اے مالک مولا جتنے ہمارے بھائی بہن اس وقت دعاؤں میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ تو سب کی حاجات جانتا ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی صدمے کا شکار ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کے گھر میں پریشانی ہے، مصیبتیں ہیں، آفتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، ہماری تمام جائز تمنائیں پوری فرما دے، ہمیں ہر جائز مقصد میں عافیت کے ساتھ کامیابی عطا فرما، ہماری تمام فکریں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، ذہنی ٹینشنز دور فرما دے، جو ہمارے کام اٹک گئے ہیں غیب سے ان کے حل کے لیے امداد عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری حاجات جانتا ہے، اپنے حبیب کے صدقے ہماری تمام حاجتیں پوری فرما دے۔ خصوصی طور پہ دعا فرمائے جو ہمارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے مالی تعاون کر کے دین کو تقویت پہنچا رہے ہیں، علماء اور عالمات، مفتیان کرام، مفتیات تیار کرنے کے سلسلے میں بچوں کو، بچیوں کو مالی تعاون کے ذریعے مضبوطی اور آسانی فراہم کر رہے ہیں، اللہ تو ان کو دنیا اور آخرت میں بے حد آسانیاں عطا فرما۔ مالک مولا ان کی اولاد کو بھی نیک پرہیزگار متقی بنا، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر رکھ۔ اے اللہ تعالیٰ ان کو اتنی خوبصورت موت عطا فرما جو ایک تحفے سے کم نہ ہو۔ میرے مالک مولا جب یہ قبر میں پہنچیں تو ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا، تحد نگاہ وسیع فرما دینا۔ مالک مولا میدان محشر میں ان کو VIP پروٹوکول عطا فرمانا، فرشتے ان کو عرش کا سایہ دیں، تیرے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت سے مشرف فرمانا، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرمانا، بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دینا۔ مالک مولا ہماری یہ تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔